یہ دراصل میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ غلامی کا پیکیج ہے۔ یہ کالا کوٹ پہننے والے وکلا کبھی بھی ایسے کسی غیر آئینی پیکیج کو نہیں مانیں گے اور ہم اس کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے جدوجہد کی تھی۔ اس آئینی پیکیج کے ذریعے نہ صرف پوری قوم کو غلام بنایا جا رہا ہے بلکہ ہماری عدلیہ کی جو ہے طاقت کو صفر کیا جا رہا ہے کہ وہ جس کو چاہیں جب چاہیں وہ غائب کر دیں، کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی پولیس اٹھا کے لے جائے اور کوئی بھی وہ قانونی چارہ جوئی نہ ہو سکے۔ ہم اس قسم کی تمام غیر قانونی جو آئینی پیکیج ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آج جو اجلاس ہو رہا ہے مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ آج وہ بوئیں گے جو کچھ کل ان کو کاٹنا پڑے گا۔ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے عدلیہ کی طاقت کم ہو اور پرسنل اسپیسیفک جو ہے وہ کسی بندے کو طوالت دینے کے لیے جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کا کوئی ٹائم بڑھا دیا جائے یا اس کو جو کنسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کا کوئی چیف بنا دیا جائے، تو ہم 24 اکتوبر کے بعد بالکل قاضی فائز عیسیٰ کو ایک پل بھی جو ہے وہ اس عہدے پر نہیں رہنے دیں گے، اور جس کے آگے حق بنتا ہے جو سینئر ہیں منظور علی شاہ صاحب، ان کو فی الفور جو ہے ڈیزگنیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تمام وکلا جو ہیں کالا کوٹ پہننے والے یہ متحد ہیں اور ہم ہر قسم کی تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ بار میں آل پاکستان وکلا کانفرنس ہوئی، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کوئی ایسی پرسنل اسپیسیفک ٹائم اسپیسیفک جو ترامیم ہوگی جو مخصوص اشخاص کو نوازنے کے لیے ہوگی، ہائی کورٹ بار اس کی بھرپور مذمت کرے گی، مخالفت کرے گی اور اس کے خلاف احتجاج کرے گی۔ اس کی فردس میں بعد میں پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں آل پاکستان وکلا کانفرنس ہوئی، پھر راول پنڈی اسلام آباد میں آل پاکستان وکلا کانفرنس ہوئی، بلوچستان میں کوئٹہ میں آل پاکستان وکلا کانفرنس ہوئی، اور 2 دن پہلے کراچی میں آل پاکستان وکلا کانفرنس ہوئی، جس تمام وکلا کانفرنس میں لاہور ہائی کورٹ بار کی نمائندگی تھی۔ ہمارے صدر حسن نذور بٹ صاحب تمام کانفرنسز میں شریک ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے میزبانی کی آل پاکستان وکلا کانفرنس کی۔ ہم حکومت کی جو غیر آئینی حکومت ہے جو مینڈیٹ کے خلاف آئی ہے، عوامی جمہور کی رائے کے اگینسٹ حکومت بنائی گئی ہے، اس کی جو بدنیتی پر مبنی یہ آئینی ترامیم کر رہے ہیں جو بالکل پرسنل اسپیسیفک اور ٹائم اسپیسیفک ہیں اور اپنے مخصوص ایجنڈا کو فلفل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا گیا تو یہ وکلا سڑکوں پہ آ کے اس بھرپور احتجاج کریں گے اور اس کو بالکل کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، شکریہ رانا ضیاء الرحمان صاحب۔ آپ نے جو بات کی کہ ہم 25 اکتوبر سے منصور علی شاہ صاحب جو ہمارے آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کسی بھی غیر آئینی اقدام کی ہم بھرپور مذمت کریں گے، اور میں قاضی فیض عیسیٰ کو جو اپنے ذاتی ایجنڈے کو فلفل کرنے کے لیے اس نے جو یہ ایسا پاکستان میں غیر قانونی ایک جال بنا ہے، اس کو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو پاکستان میں ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں اور لوگوں کو فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ بجائے وہ سو موٹو لے وہ اس سائڈ پہ کھڑا ہو کے یہ تماشا دیکھ رہا ہے، اور لاہور میں جو بچے سڑکوں پہ ہیں اس بابت ان کا کہیں موقف نہیں، اور پورا ہی گورنمنٹ اور پوری مطلب یہ مشینری اس کے ڈیفیوز کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ یہ ہم ان باتوں کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ہرگز